بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، مکتب توحید الجالیات الزلفی القصیم سعودی عرب کی پیشکش۔ درس کا عنوان ہے رجب و شعبان کی بدعتیں، اور اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، بدعات، ان کی حقیقت، ان کے پھیلنے کے اسباب اور ضمنی طور پر ان سے بچاؤ کی جو صورت ہے، اس سے متعلق ہم اور آپ ایک جامع بیان سن رہے تھے۔ اسی سلسلے سے متعلق مجھے بھی کچھ باتیں کہنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، جن سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے مقدمے کے طور پر ایک ایسی بات کو ذہن میں رکھ لیا جائے جو ہمارے شیخ کے 1 گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ ہے، اور اگر اس بات پر غور کر لیا جائے تو میری آگے کی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور صرف آسانی ہی نہیں بلکہ آپ کے لیے مستقبل میں بدعات کو جاننے اور پرکھنے کا ایک اصول مل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ نے اپنی تقریر کے اندر یہ مختصر طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ دین کامل ہو چکا ہے۔ دین اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے تمام ہوا، یہ اب بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ اور کسی چیز کے مکمل ہونے کا یہ معنی اور مفہوم ہے کہ اگر اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جائے پھر بھی غلط ہے، اور اگر اس میں سے کوئی چیز کم کر دی جائے پھر بھی غلط ہے۔
اگر اس میں کسی چیز کا اضافہ آپ نے کیا اس کا مطلب وہ چیز مکمل نہیں تھی. اس میں سے کسی چیز کو آپ نے کم کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی وہ چیز مکمل طور پر اپنی حالت میں نہیں تھی. تو دین اسلام کو مکمل دین مان لینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر نہ تو اب کوئی کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی زیادتی کی جا سکتی ہے. جہاں زیادتی کی گئی یہ بھی غلط ہوا اور جہاں کمی کی گئی وہ بھی غلط ہوا. اور بدعت یہی چیز ہے کہ دین کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ کر دیا جائے. یہ تو پہلی بات ہے اور اس کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیے. آپ روزہ ہے, نماز ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جتنی عبادات کے کام ہیں ان میں کوئی بھی ایسا طریقہ, کوئی بھی ایسی عبادت کا کوئی ایسا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, وہ طریقہ اگر ایجاد کیا گیا تو وہ بدعت کا طریقہ ہوگا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی, آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوگی. پہلی چیز. دوسری چیز جس کی طرف شیخ صاحب نے اپنے تقریر کے درمیان ہماری اور آپ کی رہنمائی کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے بڑے واضح طور پر بیان کر دی کہ وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تم میں سے جو شخص ہمارے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. یعنی اس امت کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اس کلمے کو پڑھنے والے کے بیچ میں اختلافات ہوں گے, اور تھوڑے موڑے اختلافات نہیں بلکہ بہت سارے اختلافات ہوں گے. اور جیسا کہ شیخ نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھائی کہ امت کتنے فرقوں میں بٹ جائے گی, 73 فرقوں میں بٹے گی. اور علماء عقیدہ کا یہ کہنا ہے یہ 73 فرقے تو وہ ہیں جو اصولی حیثیت رکھتے ہیں, ورنہ ان فرقوں کے ضمن میں سینکڑوں فرقے پیدا ہوں گے. مثال کے طور پر شیعہ فرقے کو لے لیجئے, اس کے 20-30 سے زائد فرقے صرف ایک فرقے کے اندر پیدا ہوئے. اب آپ اس ناحیے سے سوچئے کہ کتنا اختلاف امت کے اندر پیدا ہوا. ایک 73 اور پھر 73 کے بعد اس کی فروعات اور اس کی شاخیں نکلنی شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا طریقہ کیا بیان فرمایا, غور کرنے کی بات ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. تم میری سنت اور میرے طریقے کو لازم پکڑے رہنا, اور میرے بعد جو ہمارے ہدایت یافتہ خلیفہ ہیں ان کے راستے پر تم لوگ بھی چلتے رہنا. یہاں سے ایک اصول ہمیں اور ملا کہ ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ثابت ہو اور خلفائے راشدین کا اس پر عمل نہ ہو, وہ طریقہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا, دین کے اندر زیادتی ہوگی, وہ گمراہی کا راستہ ہوگا, اختلاف سے بچنے کا راستہ وہ نہیں ہوگا. ہے بات واضح نا؟ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم میرا راستہ, میری سنت, میرا طریقہ اور میرے بعد خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنائے رکھنا, اس کا مطلب کیا ہے کہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہوگا, ان کی جو سنت ہوگی, اس سے ہٹ کر کے جو طریقہ اپنایا گیا وہ طریقہ کیا ہوگا؟ بدعت کا ہوگا. اگر کوئی ایسا کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہے اور خلفائے راشدین کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل کیا ہوگا؟ بدعت کہلائے گا, چاہے جتنے سارے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, چاہے پورے ملک کے لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. جیسا کہ شیخ نے اشارہ کیا کہ بدعات کے
پھیلنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ سواد اعظم اور کثرت کو دیکھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں اتنا عمل کر رہے ہیں پھر بھی کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو یہ اصول لے لینا چاہیے کہ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے کے خلاف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ بدعت ہوگا، دین کے اندر زیادتی ہوگی، شریعت کی مخالفت ہوگی، وہ سنت کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں باتیں ذہن میں آئی. پہلی بات کیا ہے کہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ. اور دوسری چیز کیا ہے کہ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو اور خلفائے راشدین کا طریقہ نہ ہو، وہ طریقہ کیا ہوگا؟ دین کا طریقہ نہیں ہوگا، بدعت کا ہوگا. تیسری چیز آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث حضرت عمران بن حسین اور دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین لوگ میرے زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں. سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو میرے زمانے میں ہیں، میرے قرن میں ہیں، میرے ساتھ ہیں یا میری صدی میں ہیں. علی اختلاف علماء کے بیان کے مطابق جو میرے ساتھ ہیں یا میری صدی میں ہیں، میرے زمانے میں جس زمانے میں ہوں. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے. یعنی 3 زمانہ ایسا ہے جس کے اندر ہمیشہ سنت کا غلبہ رہا ہے اور بدعت پٹتی رہی ہے. بدعت پٹتی رہی ہے اور وہ مغلوب رہی ہے. اور وہ 3 زمانہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ظاہر بات اس زمانے میں بدعت کے سر اٹھانے کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ چند صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں آپ کے گھر تشریف لے آئے اور آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا. تو شاید ام سلمہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے. انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ ہے، کبھی آپ روزہ رکھتے ہیں، کبھی آپ افطار کرتے ہیں، رات کا کچھ حصہ آپ نماز پڑھتے ہیں، کچھ حصہ اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ حصہ آپ سوتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ہلکا سا عمل ہے، یہ تو بڑا معمولی سا عمل ہے. اپنے گاؤں میں رہو گے، شہر میں رہو گے تو مشغول رہو گے، لہذا جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نکل چلو، تاکہ بالکل تمام علائق سے، تمام چیزوں سے قطع تعلق ہو کر کے دین کے کام میں لگ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح فرمائی اور کہا تم لوگوں کا یہ طریقہ غلط ہے، تمہارا یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ میری سنت نہیں بلکہ بدعت ہو گئے. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، اور ہم نے شادی بھی کی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا زمانہ یا تابعین کا زمانہ، جیسا کہ آپ نے ایک مثال سنی کہ ایک بدعتی نے سر اٹھایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا اس کے ساتھ، اس کی کس طریقے سے پٹائی کر دی. تو علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے کے، تینوں زمانے کے خیر اور بہتر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں سنت کا دورہ اور غلبہ رہا ہے اور بدعت مغلوب اور پٹتی رہی ہے. اسی لیے بعض حکام جو بسا اوقات غلطی پر ہوتے تھے، غلطی پر ہونے کا میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہر طریقے سے غلطی، غلطی پر ان کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بڑی کوتاہیاں بھی رہا کرتی تھی، ان سے دین سے متعلق بعض کوتاہیاں اور بعض غلط چیزوں کا صدور بھی ہوا کرتا تھا.
لیکن دین کے غلبہ کا یہ عالم تھا کہ خالد ابن عبداللہ القصری، یہ جو اپنے وقت کا بصرہ کے اندر گورنر تھا، اس شخص نے ایک بدعتی جاد ابن درہم کو لے آیا اور بقرعید کے دن جس نے القدر کی اور جہمیت کی بدعت کو اس قوم میں ایجاد کرنا چاہا تھا امت مسلمہ میں، بقرعید کے دن عید کی نماز پڑھی، عید الاضحیٰ کی، اور سب کے سامنے لا کر کے اسے ذبح کر دیا اور کہا اے لوگو تم اپنی قربانیاں کرو، میں جاد ابن درہم کی آج قربانی کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا ہے، یعنی یہ بدعت ایجاد کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں کرتا کہ لوگ سنیں۔ اللہ، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اللہ کلام بھی کرتا ہے، لیکن اس کے کلام کرنے کی کیفیت وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں۔ آپ نے کلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر منہ کے بھی بات کر سکتا ہے، بغیر کان کے بھی سن سکتا ہے، بغیر آنکھ کے بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر ان چیزوں کا ثبوت قرآن اور حدیث میں آ جائے کہ اللہ کی آنکھ ہے تو ہم مان لیں گے کہ اللہ کی آنکھ ہے، لیکن ہماری آنکھ کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ بدعتی جو پیدا ہوا، ان تمام چیزوں کا انکار کرنا شروع کیا، تو خالد بن عبداللہ قصری نے کیا کام کیا کہ اسے ذبح کر دیا وہیں پر۔ تو ان تین زمانوں کے بہترین زمانہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کیا کہ اس وقت سنت کا غلبہ رہا ہے اور بدعت بری طریقے سے پیٹی جاتی رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ تین چیزیں ہیں، ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ دین مکمل ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے بتائیے، بھول گئے اتنی دیر میں؟ دوسری چیز کیا ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کے خلاف اگر کوئی چیز ہے، یعنی آپ سے اور آپ کے خلفاء سے اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے جس چیز کا وجود تین ان زمانوں میں جن کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے، آپ کا زمانہ، صحابہ یا تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ، اس زمانے میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ چیز کیا کہلائے گی؟ بدعت کہلائے گی۔ یہ تین چیزیں ہیں، اس کو سامنے رکھیے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ رجب اور شعبان کی بدعات سے متعلق۔ دیکھیے، رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں قرار دیا ہے جو مہینے حرمت کے ہیں، احترام کے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے کتنی ہے؟ 3 ہے۔ ہاں 12 ہے ہوش میں ہمارے ساتھ ہیں، اس کا سو نہیں رہے ہے کہ نہیں؟ مہینوں کی تعداد کل کتنی ہے؟ 12 ہے، اور 4 مہینے ان میں حرمت کے ہیں۔ کون؟ رمضان، شوال، ذی-القعدہ اور ذی-الحجہ۔ ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور سفر، یہ بھی غلط ہے۔ ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب، یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور بیچ میں جا کر کے ایک مہینہ کون ہے؟ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت کے قرار دیے ہیں، یعنی ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام احترام کا دیا ہے جو دوسرے مہینوں کا نہیں ہے۔ اور یہ تعداد 12 مہینے کی اور ان 4 مہینے کی حرمت کی کب سے چلی آ رہی ہے؟ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے عرب کے لوگ جو اپنے کو ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار تھے، وہ ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، کسی قبیلے کے اوپر دوسرا قبیلہ حملہ نہیں کرتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ 3 مہینے ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم، یہ تو حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا لوگوں کو،
حج سے پہلے 1 مہینہ اور حج کے بعد 1 مہینہ، یہ 3 مہینے اور حج کا مہینہ، اور 5-6 مہینہ گزر جانے کے بعد لوگوں کو عمرہ کے لیے بھی 1 مہینے کی فرصت تھی، تاکہ اطمینان سے آ کر کے اس مہینے کے اندر اس گھر کا یعنی بیت اللہ شریف کا وہ لوگ عمرہ وغیرہ کر سکیں۔ اسی لیے عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں رجب کی بڑی اہمیت تھی۔ جو اہمیت رجب کو حاصل تھی وہ دوسرے مہینے کو نہیں حاصل تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر تو 3 مہینے پڑ جاتے تھے جس میں کافی کشادگی رہا کرتی تھی، اور یہاں کر صرف 1 مہینہ رہا کرتا تھا، صرف 1 مہینہ رہتا تھا، جس کے جو وقت محدود تھا اسی کے اندر لوگوں کو سفر کرنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنی اور امن اور چین کے ساتھ پورے عرب کے اندر سیر کرنا ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ تصور کیا جاتا تھا۔ علی کل حال رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے 1 مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے احترام کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے متعلق اور اس مہینے کے اندر نیک عمل سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اور یہ چیز علماء کے اتفاق کی بنیاد پر ہے، الا یہ کہ یہ مہینہ بھی حرمت کے مہینوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ان مہینوں میں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی اہمیت دی ہے، اسی طریقے سے گناہ کے کام کو بھی اس مہینوں میں زیادہ برا قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جگہ کے اور مکان کے بدلنے سے کسی نیکی کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے اور برائی کی بھی اہمیت شناعت بڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی جھوٹ بولے ورکشاپ میں اور کوئی آدمی جھوٹ بولے مسجد میں آ کر، دونوں فرق ہے نا؟ کوئی آدمی چوری کرے کسی ورکشاپ سے اور کوئی آدمی چوری کرے مسجد سے آ کر لوگوں کا جوتا، تو کیا ہے؟ دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ محترم ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی شراب پیے شوال اور شعبان وغیرہ کے مہینے میں اور وہ آدمی شراب پیے رمضان کے مہینے میں، تو دونوں کی شناعت اور قباحت کے اندر فرق ہے۔ اسی طریقے سے ہر مہینے میں گناہ کا کام برے ہیں، لیکن حرمت کے جو مہینے ہیں ان کے اندر گناہ کے کاموں کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر تم لوگ ظلم نہ کرو۔ اپنے اوپر ظلم کا معنی بھی سمجھ لیجئے کیا ہے۔ کوئی آدمی اپنے کو تھپڑ مارتا ہے کہ اپنے کو پہاڑ پر سے گرا دیتا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی کوئی گناہ کا کام کرے جس کی وجہ سے اس کے اوپر سزا واجب ہو جائے۔ ظاہر بات کوئی انسان چوری کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ اس کا کاٹا جائے گا۔ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس کی سزا ملے گی۔ تو گناہ کے کام کرنے کو قرآن اور حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرنا، یعنی ان مہینوں میں گناہ کے کام تم نہ کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رجب سے متعلق خصوصی کوئی ایسی فضیلت رجب کی یا خصوصی کوئی ایسی عبادت ثابت نہیں ہے جو دوسرے مہینوں کے اندر نہ ہو۔ البتہ شیخ اور اہل علم بیٹھے ہیں، ایک چیز ہے جو حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتی ہے، وہ سنن کے اندر روایت ہے اور متعدد صحابہ کرام سے، اور صحیح روایت ہے سنن ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے، مخنب بن سلیم کی اور دوسرے صحابہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں آپ نے اعلان فرمایا تھا۔ عرفہ کے میدان میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل آخری بات ہے اور آخری پیغام ہے۔ آپ نے عرفہ کے میدان میں اعلان فرمایا کہ ہر گھر والوں پر سال بھر میں ایک قربانی کرنا ہے اور ایک عطیرہ کرنا ہے۔ ایک قربانی کرنا ہے اور ایک عطیرہ کرنا ہے۔ عطیرہ کی تھوڑی سی میں تفسیر کر دوں۔ عطیرہ اصل میں زمانے جاہلیت کے اندر رجب کے مہینے میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو رضا مندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ اپنے بتوں کے نام پر، کچھ لوگ اپنے بابا کے نام پر، کچھ لوگ کسی مزار پر ایک بکری یا ایک اونٹ یا ایک جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اسے کیا کہتے تھے؟ عطیرہ کہا جایا کرتا تھا، جسی کو رجبیہ بھی کہا کرتے تھے۔ اور ظاہر بات شریعت کے اندر غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز ذبح کرنا جائز نہیں ہے کہ نہیں ہے؟
نہ چڑھاوا چڑھانا جائز ہے، نہ چادر چڑھانا جائز ہے، نہ مرغا چڑھانا جائز ہے، نہ بکری. سارا کا سارا کام کیا ہے؟ یہ شرک ہے. سارا کا سارا کام کیا ہے؟ یہ شرک ہے. چاہے رجب کے مہینے میں کیا جائے یا ربیع الاول کے مہینے میں کیا جائے یا ربیع الثانی کے مہینے میں 12 وفات اور 11ویں شریف اور فلاں شریف کو کیا جائے. جب بھی کیا جائے گا، جب غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز چڑھائی جائے گی، اس کی نظر مانی جائے گی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ کام کیا ہوگا؟ شرک میں داخل ہوگا. اسی لیے ایک نقطہ اور بتا دوں، بہت سے لوگ اس کے شریک رہے تھے. علماء عقیدہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، مثال کے طور پر وہ وزیر ہے، منسٹر ہے، یا جج ہے، آپ نے اس کو دعوت دی، یا وکیل ہے، یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے، یعنی کوئی بھی آدمی ایسا شخص ہے جس سے آپ کی کوئی غرض وابستہ ہے. آپ کے پاس مہمان کے طور پر آتا ہے. اب آپ اس کے لیے مرغا یا بکرا ذبح کرتے ہیں. آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اور آپ کا جی بھی نہیں کہہ رہا ذبح کرنے کے لیے، لیکن سوچتے ہیں کہ اگر آج ہم نے اس ذبح نہیں کیا اس کے لیے تو میرا کام نہیں ہوگا. علماء کہتے ہیں یہ بھی شرک میں داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مہمانی کی نیت سے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح نہیں کیا، اگرچہ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے، لیکن تمہارا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا نہیں ہے. کس کو خوش کرنا ہے؟ اس انسان کو خوش کرنا ہے. اسی لیے یہ چیز کیا داخل ہوگی؟ شرک کے اندر داخل ہو جائے گی. اسی لیے شرک کا معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا گمبھیر ہے اور بڑا باریک ہے. اس سلسلے میں اچھی طریقے سے معلومات حاصل کرنا چاہیے. آپ غور کریں اس بارے میں کتنے لوگ اس مصیبت و شرک کے اندر گرفتار ہیں. بلکہ عمومی طور پر جن کے پاس اس قسم کے بڑے لوگ آتے ہیں وہ عمومی طور پر اسی نیت سے جانور ذبح کرتے ہیں یا مرغا ذبح کرتے ہیں. اللہ کو خوش کرنا مقصد. اگر وہیں پر آپ کی نیت ہو، ایک محترم آدمی آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سن ابو داؤد میں فرمان ہے کہ یا عائشہ انزل الناس منازلہم، اے عائشہ لوگوں کو ان کے مقام پہ رکھو، لوگوں کو ان کے مقام پہ رکھو. ایک عام آدمی آیا، اس کی مہمان نوازی صرف گوشت سے کر دی جائے یہ اس کا مقام ہے. اور ایک بڑا آدمی آیا، اس کی مہمان نوازی کے مناسب کیا چیز ہے؟ مرغا اور بکرا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ نے مہمان نوازی کا حکم دیا ہے، آپ وہی جانور ذبح کریں جس پر آپ کو ثواب ملے گا. لیکن آپ یہ کریں کہ بھائی اگر ذبح نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائے گا اور میرا فلاں کام جو ہونے والا ہے وہ رک جائے گا. تو یہی چیز کیا ہو جائے گی؟ شرک کے اندر داخل ہو جائے گی. تو بات نکلی تھی وہاں سے کہ رجبیہ سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ نہیں زمانے جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں ایک بکری یا ایسا جانور ذبح کرتے تھے اور اس کے اندر بدعت یہ پیدا کر دیے تھے کہ وہ جانور بتوں کے نام پر لے جاتے تھے اور اسی پر اس کا خون بھی گرایا کرتے تھے. جس طریقے سے آج لوگ سال بھر بکرا اور مرغا پالے رکھیں گے، جب عرس کا زمانہ آئے گا تو لے جا کر کے وہاں پر ذبح کر دیں گے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ وہی جاہلیت کی سنت ہے جسے آج ہم زندہ کر رہے ہیں، اور یہ شرک کے اندر بلکہ بسا اوقات شرک اکبر میں داخل ہے. اگر یہ جانور اس کے نام پر چھوڑا گیا ہے اور وہاں لے جا کر کے اس کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جائے، یہی چیز شرک اکبر میں داخل ہو جائے گی. تو زمانے جاہلیت کے لوگ یہ کام کیا کرتے تھے. حالانکہ ایک بکرا ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو اور غریبوں پر تقسیم کرنا ہو، چاہے جس مہینے کے اندر ہو، یہ چیز کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ ہر گھر والوں پر سال بھر میں ایک قربانی اور ایک عطیرہ ہے. اور نسائی شریف کی ایک روایت میں آپ نے کیا فرمایا؟ العطیرۃ حق. عطیرہ کیا ہے؟ حق ہے. یہاں سے یہ مسئلہ استنباط کیا جا سکتا ہے. البتہ آپ لوگ ابھی سوال لکھ لیں اور شیخ کے پاس بھیج دیں گے نماز کے بعد کہ کہاں تک ہے. ان حدیث کی بنیاد پر بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے رجب کے اندر کوئی آدمی کوئی ایسا بکرا جانور ذبح کرتا ہے اور اسے غریبوں پر تقسیم کرتا ہے تو یہ چیز بدعت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ احادیث یہ چیز ثابت ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بعد آثار سے پتہ چلتا ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، کہ یہ لوگ رجب میں بسا اوقات عمرہ بھی کیا کرتے تھے.
لیکن یہ نہیں کہ صرف رجب ہی میں کوئی آدمی عمرہ کرے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو علماء کے اقوال سے میرے سامنے رجب کی کسی بھی ہر حصے سے کسی بھی قسم کی خصوصیت سے متعلق آئی ہیں. اس کے علاوہ باقی چیزیں جو رجب سے متعلق بیان کی جاتی ہیں اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں. مثال کے طور پر جیسے شیخ نے ابھی ایک نماز کی طرف اشارہ کیا کہ رجب کے اندر کچھ لوگ مخصوص نماز پڑھتے ہیں اور وہی نماز 15 شعبان کو ہی پڑھتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں کم سے کم یہ بدعت ہے بھی تو پھیلی ہوئی نہیں ہے. چند مخصوص لوگوں کے اندر محصور ہو کر کے رہ جائے گی اور اللہ کرے کہ اور محصور ہو جائے. اللہ کرے کہ بالکل زمین دوز ہو جائے وہ، اس کا کہیں پتہ نہ چلے اس بدعت کا. اور یہ بدعت 465 کے بعد ایجاد ہوئی ہے. اس سے پہلے صلاۃ الرغائب نام کی کوئی چیز کسی کتاب کے اندر نہیں ملتی تھی. اب آپ اس پر بات پر غور کر لیجئے کہ دین کامل ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی اور خیر القرون میں یہ چیز نہیں پائی جا رہی تھی. اس کا مطلب صلاۃ الرغائب کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی. دوسری بدعت جو آج بڑی مصیبت یہ ہے اور بڑی مشکل یہ ہے کہ پھیلتی جا رہی ہے اور بعد ہماری ان جماعتوں میں پھیلتی جا رہی ہے جو لوگ دین کی تبلیغ کے اندر بڑے سرگرم نظر آتے ہیں. بعض لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ معراج کی جو شب ہوتی ہے اس کے اندر جا کر کے عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. معراج کی جو شب ہوتی ہے اس دن جاگیں گے اور اس رات کو جاگیں گے اور اس دن کو روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین سے اس قسم کی کوئی بات ثابت نہیں ہے. اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ من ذالک معراج کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے فضائل میں سے آپ کی ایک فضیلت ہے اور آپ کے بڑے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے. جیسا کہ پچھلے دنوں میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج سے متعلق بات فضیلت پر اشارہ بھی کیا. پہلی فضیلت آپ کی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے گفتگو فرمائی، لیکن کہاں؟ 7ویں آسمان پر، اس سے بھی آگے بلا کر کے. اور یہ مقام کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہوا ہے، کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہوا ہے. اور دوسری فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جب رات ختم ہونے لگی اور فجر کا وقت آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اٹھایا، چاہے جس شکل میں اٹھایا ہو، روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ، ہمیں اس کی کیفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ حدیث میں ہے کہ تمام انبیاء آپ کے پاس لائے گئے اور آپ نے ہر ایک کی امامت فرمائی. کتنے نبیوں کی؟ 1,24,000 انبیاء کی آپ نے امامت کی. آپ کی چھوٹی فضیلت ہے، کسی دوسرے کو فضیلت حاصل نہیں ہے. اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار اگرچہ مکہ کے مشرکین نہیں کر رہے تھے، اگرچہ طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر برسائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا مقام تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تو 7 آسمان کے فرشتے اور وہاں پر جو انبیاء موجود ہیں، اللہ نے انہیں مقام دیا ہے، وہ انبیاء بھی آپ کی نبوت کا اور آپ کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں. یہ معمولی فضیلت تھی. لیکن کسی چیز کے افضل ہونے کا یہ مفہوم قطعاً نہیں ہے کہ اس دن کو عبادت کا دن قرار دیا جائے. علی سبیل المثال جمعہ کا دن ہے، بہت سے علماء کے نزدیک عرفہ کے دن سے بھی افضل جمعہ کا دن ہے، لیکن خصوصی طور پر جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ خصوصی طور پر جمعہ کی رات کو جا کر عبادت کرنا جائز ہوگا؟ حالانکہ کوئی کہے تو بہت مبارک دن ہے، ہم روزہ رکھیں گے اس دن، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منع فرمایا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بعبادہ، جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو اور نہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو. لہذا معلوم یہ بات ہونی چاہیے کسی چیز کا افضل ہونا الگ معنی ہے اور اس کی مناسبت سے کسی عبادت کو خاص کرنا یہ الگ
معاملہ ہے. لیلۃ المعراج اور اسراء یہ بڑی مبارک رات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ساری امت کے لیے بڑی افضل ہے، بڑی مبارک ہے. 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی اور 50 نمازوں کا ثواب آپ کو دیا جا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کیا تھا کہ آپ کی امت کے تمام لوگ جو گناہ کا کام کرتے ہیں اگر استغفار کریں تو ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ اسی رات تو ملی ہے امت کو یہ چیز. حضرت عبداللہ مسعود کی روایت ہے. اور ایک چیز ملی تھی کیا؟ سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں. تو افضل بھی ہے، مبارک بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جا کر بات نہیں کی ہے لہذا ہم بات نہیں کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مصلحت ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ بات صحیح ہے نا؟ حالانکہ مسلمان سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے اور آپ ہجرت کے بعد 10 سال سے زائد زندہ رہے، لیکن یقینی طور پر تاریخی اعتبار سے اور حدیثی اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اسراء اور معراج کس رات کو پیش آئی. اللہ نے اسی لیے بھلا دیا ہے، لوگ اسے بدعت کا ذریعہ نہ بنا لیں. کوئی بھی سیرت کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، الرحیق المختوم، اس کے اندر اسراء اور معراج کا حادثہ اور واقعہ کب پیش آیا ہے 6 اقوال نقل کیے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ کس یقینی طور پر کس تاریخ کو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا. اللہ نے اسے امت سے چھپا لیا ہے، نہیں معلوم ہے کسی کو، تاکہ لوگ اسے بدعت کا ذریعہ نہ قرار دیں. اور اس مہینے میں جو ایک بہت بڑی بدعت ایجاد کی جاتی ہے، بلکہ اسی بدعت سے جانا ہی جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ رجب کا کنڈا. یہ کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ جی بتائیں. 22 رجب. اور کس لیے مناتے ہیں بتاتے ہیں؟ نہیں مناتے کس لیے ہیں؟ امام جعفر کے ایصال ثواب کے لیے. امام جعفر صادق، امام جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی تو ہے نا شیخ؟ جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی، 148 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں، سیر اور تاریخ کتابوں میں انہیں جعفر الصادق کے نام سے جانا جاتا ہے. جعفر اور صادق کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کا انتقال 148 کے اندر ہے. اور کس مہینے میں ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ رجب کے مہینے میں نہیں ہے، نہیں رجب کے مہینے، شوال کے مہینے میں. تاریخ کی کتاب اٹھائیے، ایک تاریخ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. ابن خلقان کی کتاب کیا نام ہے شیخ؟ سیرت پر جو ہے وفیات الاعیان. وفیات الاعیان اس کے اندر اٹھا کے دیکھ لیجئے، صراحت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ شوال 148 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوا، انتقال تو ہے شوال میں اور آپ ایصال ثواب کا کام کب کر رہے ہیں؟ ان کے رجب میں 3-4 مہینہ پہلے ہی کر لے رہے ہیں آتا کہ جلدی کھانے کو مل جائے. وہ ہمارے شیخ نے بات کہی نا کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بدعت جو ایجاد کی ہے لوگوں نے تاکہ کھانے کا ایک ذریعہ ہو جائے. اور بدقسمتی سے ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایجاد ہو گئی. حتیٰ کہ جن راتوں کی فضیلت ثابت ہے ان راتوں کو عبادت کے بجائے انہوں نے کھانے کی رات بنا لیا ہے. جیسے لیلۃ القدر کو دیکھیے، مٹھائیاں ہوتی ہیں، سوئیاں پکتی ہیں، سارا کا سارا کام ہوتا رہتا ہے. جمعرات ہے، فضیلت کی رات ہے، لیکن جمعرات کی روٹی ضرور چاہیے، اس لیے کھانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. تو جہاں پر کھانے کا ذریعہ آ جائے وہاں پر آپ یقینی طور پر جان لیجئے کہ یہاں دال میں کالا کچھ ضرور ہے، کوئی ملاوٹ اس کے اندر ضرور آئی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد رجب کا کنڈا جو ہے، جو امام جعفر کے نام سے کیا جاتا ہے، تاریخی اعتبار سے نہ تو امام جعفر رحمہ اللہ کی پیدائش رجب کے اندر ہے اور نہ ہی ان کی وفات ہے، بلکہ بعض تاریخ نگاروں نے تو یہ لکھا ہے کہ رجب کے کنڈے کی بدعت سب سے پہلے ہندوستان سے شروع ہوئی ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے، آپ عرب دنیا میں یہ بدعت نہیں پائیں گے. شاید عرب دنیا میں بدعت نہیں پائی جائے گی، کہیں پتہ لگا لیں آپ کسی سے بھی. رجب کے کنڈے کی بدعت وہ نہیں جانتے کہاں پر. رجب کے کنڈے کی بدعت ہندوستان سے پیدا ہوئی ہے. اور اس وقت جب مغل خاندان کی پکڑ پبلک پر کم ہونے لگی ہے اور شیعیت نے ہندوستان کے اندر زور پکڑا ہے. شیعیت نے
نوابوں نے زور پکڑا ہے تو اس وقت یہ بدعت ہندوستان کے مغربی یو پی رامپور کے علاقے سے تقریباً ایجاد ہوئی ہے. اور اردو کا ایک مشہور شاعر امیر مینائی نے یہ بدعت ایجاد کی ہے. اور اس کے ایجاد کی وجہ بھی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کب ہے؟ رجب کے مہینے میں. اس لیے اس خوشی کے اندر ان بدبختوں نے یہ بدعت ایجاد کی اور سنیوں کے اوپر لا کے تھوپ دی تاکہ سنی جس کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اسی کے انتقال پر خوشی منائیں. اور آج ہم بڑی خوشی سے مناتے چلے جا رہے ہیں. اس تفصیل طرف میں نہیں جانا چاہتا اور دوسری کے رجب کے کوڑے اس لیے کی بات درمیان میں رہ جائے گی. آگے والی بات آتی ہے شعبان سے متعلق. شعبان ان مبارک مہینوں میں سے ہے جس مہینے کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ حضرت انس بن مالک، حضرت اسامہ بن زید، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام لوگوں کی روایات کا خلاصہ یہ ہے، بخاری مسلم تمام کتب حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کثرت سے شعبان کا روزہ رکھتے تھے کہ دوسرے مہینے کو روزہ نہیں رکھتے تھے. حتیٰ کہ حضرت ام سلمہ کی روایت یہ ہے کہ بسا اوقات آپ پورے مہینے شعبان کو روزہ رکھ جایا کرتے تھے. اور جب حضرت اسامہ نے سوال کیا، نسائی شریف کی روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جس کثرت سے شعبان کا روزہ رکھتے ہیں کسی دوسرے مہینے کا روزہ نہیں رکھتے. تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ یہ وہ مہینہ ہے جو دو مبارک مہینوں کے بیچ میں آتا ہے. مبارک مہینے یہ میری طرف سے اضافہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو دو مبارک مہینوں کے بیچ میں آتا ہے. کس میں؟ رمضان میں، اور رمضان کے اور رجب کے. رمضان میں لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں اور رجب کو بھی لوگ احترام کی حیثیت دیتے ہیں. حافظ ابن حجر نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ گویا کہ لوگ رجب کے مہینے بھی روزہ رکھتے تھے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے جس مہینے میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس مہینے میں کثرت سے عبادت کروں تاکہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں. اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے بندوں کا سالانہ بجٹ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے. کون مہینہ؟ شعبان کا مہینہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں سنت کا کام کیا ہے؟ کثرت سے روزہ رکھنا. اور وہ حدیث جسے علامہ البانی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر اور دوسرے بہت سے علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، سنن ماجہ وغیرہ کے اندر، ترمذی شریف میں ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے اور مشرک اور مشاہین کے علاوہ سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. اس حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف بھی ہے، لیکن اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو اور اہم کام اس مہینے کے ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپس کے اختلاف کو دور کیا جائے. ایک بھائی دوسرے بھائی کا کینہ اپنے دل کے اندر نہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کینہ رکھا تو اس مبارک مہینے میں اس کی مغفرت نہیں ہو پائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے شرک سے بھی دور رہا جائے. چھوٹا شرک ہے تو، بڑا شرک ہے تو، کھلا شرک ہے تو، ظاہری شرک ہے تو، ہر قسم کا جو شرک ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے. تو یہ اس مہینے کا مبارک کام ہے. کون سا کام؟ کثرت سے روزہ رکھا جائے. اور دوسرا آپسی اختلاف کو، انشقاق کو، پھوٹ کو، جس کی اس وقت امت مسلمہ حتیٰ کہ ایک ساتھ کام کرنے والے، ایک روم میں رہنے والے، ایک مجلس کے اندر بیٹھنے والے دو بھائی آپس میں رہتے ہیں لیکن دونوں کے دل ایک دوسرے سے ملے نہیں رہتے ہیں. حتیٰ کہ بسا اوقات ایک اسٹیج پر تقریر کرنے والے رہتے ہیں پھر بھی دونوں کے دل ملے ہوئے نہیں رہتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ ایک کام کریں، دعوت کا کام وہ بھی کرتا ہے، دعوت کا کام وہ بھی کرتا ہے، تبلیغ کا کام وہ بھی کرتا ہے، تبلیغ کا کام وہ بھی کرتا ہے، لیکن دونوں کے دلوں کے اندر اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے. اور اگر بیٹھائیے دونوں کو کہ آپس میں بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کر لیں تو معاملہ اور بگڑتا چلا جاتا ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزام، ایک دوسرے کے اوپر تہمت، ایک دوسرے کے بارے میں بددنی، معاملہ
دور تک بڑھتا چلا جاتا ہے. حالانکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل فرماتے ہیں کہ بندوں کے نامے اعمال جمعرات کو اور سمار کو بندوں اللہ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر وہ شخص جو اپنے بھائی کا کینہ اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ چھوڑ دو، ان کو کنارے کر دو، ان کا معاملہ کنارے کر دو، یہاں تک کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں. تو یہ مبارک مہینہ جو آنے والا ہے یہ ہمارے آپ کو درس عمل دے رہا ہے. صلاح عام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے بھائیوں کا کینہ اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، چاہے عامی ہے تو، چاہے عالم ہے تو، چاہے جاہل ہے تو، چاہے مولوی ہے، چاہے جو کوئی بھی ہے، کہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے ماضی کو دیکھے کہ آیا کس بنیاد پر میں اپنے بھائی کا کینہ اپنے دل میں رکھ رہا ہوں. اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد کے اندر ایک روایت نقل کی ہے اور ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ وہ ایک مجلس میں درس دے رہے تھے اور کہا، درس شروع کرنے سے پہلے ذرا غور سے سنیں گے، درس شروع کرنے سے پہلے کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ اس مجلس میں اگر کوئی شخص رشتہ داری کو توڑنے والا، اپنے بھائی کا کینہ رکھنے والا تو نکل جائے اس مجلس سے، اور جب تک نہیں نکلتا میں اللہ کے رسول کا پیغام نہیں سناتا، اس کو اللہ کے رسول کی حدیثیں نہیں سناتا ہوں. یہاں تک کہ ایک شخص نکل کر کے گیا اپنی خالہ یا اپنی پھوپھی کے پاس اور معذرت چاہی. اس کی پھوپھی نے کہا کہ بیٹے اتنی دین سے تو ہم سے دور ہو، ناراض ہو، آج وجہ کیا ہے تو اپنی معافی چاہنے کے لیے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کے صحابی نے یہ بات کہی ہے. کہا ٹھیک ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن جا کر کے پوچھا ان صحابی سے انہوں نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ مجلس کے خاتمے پر وہ شخص آ کر کے پوچھتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان مجلس والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس مجلس کے اندر کوئی کینہ پرور اور رشتہ داری کو توڑنے والا موجود ہے. تو امت مسلمہ پر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ جتنی لمبی لمبی دعائیں کی جائیں، جتنا رویا جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن جب تک اپنے دلوں کو نہیں صاف کیا جاتا، اپنے دل سے بھائی کا کینہ نہیں نکالا جاتا، ایک کام کرنے والے، ایک مجلس میں بیٹھنے والے، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے، ایک ساتھ سب باندھ کر کے کھڑے ہونے والے، ایک اللہ کی دعوت دینے والے، ایک رسول کا پیغام پہنچانے والے، دونوں کے اندر اتنی دوری ہے جتنا زمین اور آسمان کی دوری ہے. ان سے کبھی مزاج ملا ہے نہ دل ملا، یہ اتفاق ہے کہ وہی ہم نشی رہے. ذہنوں کا فاصلہ ہے جب فاصلہ مشیر، وہ ہم خیال ہو نہ سکے ہم نشی رہے. یہ ہے ہمارا حال. تو یہ مہینہ مبارک، مہینہ شعبان کا جو آ رہا ہے، یہ ہمیں دعوت عمل دے رہا ہے کہ ہم 3 چیزوں کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیں. پہلی چیز کیا ہے؟ کثرت سے روزہ رکھیں، اور کثرت سے روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. دوسری چیز شرک سے دور رہیں، خواہ چھوٹا شرک ہے خواہ بڑا شرک ہے، اس لیے کہ شرک کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، چاہے چھوٹا شرک ہے یا بڑا شرک ہے، اللہ اس کے اوپر گرفت کرے گا اور پکڑ کرے گا. اور تیسری بات کیا ہے؟ اپنے دل سے اپنے مسلمان بھائیوں کا کینہ نکال دیں. تو یہ اس مہینے کی فضیلت سے متعلق یہ بات تھی. اب یہ دیکھیں اختصار کے طور پر کہ اس مہینے میں بدعات کیا کیا ایجاد کر لی گئی ہیں، اور وہی 3 اصول جو ہم نے شروع میں رکھے ہیں، ان تفصیل کو میں نہیں رکھوں گا، 3 اصول کو سامنے رکھیں. کیا یہ چیزیں اس سے پہلے پائی جاتی تھی کہ نہیں پائی جاتی تھی؟ صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، حدیثوں کے اندر موجود ہے، خیر القرون میں اس کا وجود تھا، قطعاً یہ چیزیں نہیں تھی. پہلی چیز تو کیا ہے؟ آتش بازی، پٹاخے پھوڑنا. دیکھ لیجئے دکان والے لا کر کے اپنی دکانیں سجانا شروع کر دیں گے ابھی سے، ہندوستان اور پاکستان کے اندر. سعودیہ میں شروع ہو گیا بدقسمتی سے یہ چیز، سعودی میں شروع ہو گئی. امت کا پیسہ، جہاں لوگ اس امت کے اندر ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جب جانور ذبح کیا جانا شروع ہوتا ہے تو بچے اس کا خون لینے کے لیے اپنا پیار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تاکہ اس خون، ناپاک خون کو، نجس خون کو پی کر کے اپنی بھوک بجھائے. وہاں پر ہمارا یہ حال ہے مسلمانوں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا پیسہ ہم آتش بازی کے اندر اڑا دیتے ہیں، جبکہ یہ ایسی چیز ہے جو خیر القرون کے اندر کہیں نہیں پائی جاتی تھی. اور یہ بدعات مسلمان ہندوستان کے اندر ہندوؤں سے آئی ہے اور غیر ہندوستان میں مجوسیوں سے بدعات آئی ہے. اس لیے کہ ہندو دیوالی مناتا ہے، مسلمان شب برات منانا شروع کر دیا.
بالکل دیوالی کی نقل ہے. اور اگر دیوالی میں جو جو کام ہوتے ہیں اور جو جو عقیدے پائے جاتے ہیں اس پر آپ اگر نظر کریں تو مکمل طور پر آپ کو شعبان اور شب رات کے مہینے میں آپ کو نظر آئے گا. اچھے اچھے کھانے پکانا دیوالی میں پکاتے ہیں. دیوالی کے اندر بھی اپنے پرکھوں کا کھانا پکا کر کے رکھتے ہیں اور مسلمان بھی اپنے بزرگوں کا فاتحہ کرتے ہیں. 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ جائے کوئی بھی مر گیا ہو اس کی مغفرت کا لوگ انتظار کرتے ہیں. کبھی اس کی مغفرت نہ ہو, ابھی اٹکا رہنے دو اس کو, ابھی اسے لٹکا رہنے دو. شعبان کا مہینہ آئے گا تو اس کے نام سے کچھ دے دیں گے تو وہ چھوٹ جائے گا. ارے خیر خواہی تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مرا ہے اس کا چھٹکارا کراؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اس کے لیے دعا کرو, اس کے لیے صدقہ اور خیرات کرو, اس کا قرض ادا کرو, اس کے اوپر جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرو. یہ کیا ہے کہ شعبان تک اسے لٹکائے ہوئے ہو, تم اللہ کے عذاب کے حوالے کیے ہوئے ہو, اس کے بعد چھٹکارا دلاؤ گے تم. تو جس طریقے سے ہندو دیوالی کے موقع پر اپنے پرکھوں کا کھانا کراتے ہیں اور مردوں کی عید کہتے ہیں, اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی یہ بدعت اپنی قوم کے اندر اور اپنے اندر ایجاد کر لی. تو ہندوستان میں یہ بدعت مسلمانوں نے ہندوؤں سے لی ہے اور غیر ملکوں میں یہ بدعت کہاں سے لی گئی ہے؟ مجوسیوں اور آتش پرستوں سے, اس لیے کہ وہ لوگ آگ کی اہمیت دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے بہت سے علاقے میں اگر شعبان کا نام آتا ہے تو ایک چیز کا اور سر فوراً دوڑ جایا کرتا ہے, ایک چیز کا تصور, وہ کیا ہے؟ حلوہ. ہاں صحیح کہا ہے. حلوہ کا ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ حلوے کا تعلق ہی شعبان سے ہے. جس طریقے سے سوئی کا تصور کب سے ہے؟ عیدوں سے. عید کا تصور آیا کہ قسم قسم کی اور طرح طرح کی سوئیوں کا تصور انسان کے ذہن میں آ جایا کرتا ہے. اسی طریقے سے حلوے کا جہاں تصور آیا, قسم قسم کے رنگ برنگے گیلے پیلے کالے گورے ہر قسم کے حلووں کا تصور انسان میں آ جایا کرتا ہے, انسان کے ذہن میں آتا ہے. حتیٰ کہ یقینی طور پر بعض جگہوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بسا اوقات عورتیں اپنا زیور گرو رکھ کر کے حلوہ بنانے کے لیے سامان لے کر کے آتی ہیں. اور ہم نے ایک شخص سے جس کے گھر کا واقعہ ہے سنا کہ بسا اوقات حلوہ شعبان میں پکتا ہے اور کھایا کب تک جاتا ہے؟ محرم کی 10ویں تاریخ تک. ذرا بتائیے کتنا حلوہ پکایا جاتا ہوگا. یہ کیا چیز ہے؟ وہی حلوہ پوڑی جو ہندوؤں کی ہے, وہی رسم ہم نے اپنے یہاں ایجاد کر لی ہے. شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی اس کا تصور نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے کھانے والے مولوی جب کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور سوچ لیا کرتے ہیں, اس لیے کہ عام لوگوں کو قائل کرنا ہے نا, اور ضروری ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ہو تاکہ لوگ اسے آسانی سے مان بھی لیں. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ضروری سمجھتے ہیں وہ. اسی لیے حلوہ پوڑی کے بارے میں کیا کیا کہ ارے بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور آپ کو سخت چیز کھانے میں تھوڑی سی تکلیف ہو رہی تھی, تو حضرت فاطمہ نے آپ کے لیے حلوہ پکایا تھا, تو آپ نے حلوہ کھایا تھا. اسی مناسبت سے اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم بھی حلوہ کھاتے, لیکن جہاد کے لیے تو یاد نہیں تازہ کرتے, دانت توڑوانے کے لیے تو یاد نہیں تازہ کرتے. اپنی مسلمان مجبوروں کی مدد کرنے کے لیے تو نہیں کہا آگے بڑھتے ہیں, صرف حلوہ کھانے کے لیے بڑی تیزی سے اس سنت کو یاد کر لیا, جبکہ اس کا تعلق اس حادثے سے کوئی ہے ہی نہیں. تمام سیرت کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیے کہ غزوہ احد کس مہینے پیش آئی تھی؟ شوال میں تھی, وہ شعبان میں تھی ہی نہیں. لیکن چونکہ عوام ہیں, ان کو تاریخ کا پتہ نہیں, ان کو سیرت کا پتہ نہیں ہے, ان کو اللہ کے رسول کے طریقے کا پتہ نہیں ہے, اس لیے جو بات کہیں گے وہ مان لیں گے. اور ماشاءاللہ انہیں کہنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے, مشاعروں پہ چھا جاتے ہیں, وہ گھٹا کی طرح غزل سناتے ہیں گا گا کے جو لتا کی طرح, ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو نثر کے اندر قوالی گا گا کر کے سنائیں گے اور جھوٹے موٹے قصے, ظاہر بات لوگ ان کی بات آسانی سے مان بھی لیں گے. ارے اتنا بڑا مولوی ہے, اتنا بڑا عالم ہے, وہ کہیں غلط تھوڑی کہے گا. لیکن حقیقت کے میدان میں آؤ, کودو دیکھو. اسی لیے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, اسی زلفی میں ایک کیسٹ آئی ہے ہندوستان سے, اور جن لوگوں نے سنا انہوں نے ہم سے بتایا کہ ایک مولوی بھیمنڈی میں تقریر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے, خدا کا شکر ہے تم لوگ جاہل ہو, اس لیے اگر پڑھ لو گے تو ہمارا پول کھل جائے گا. خدا کا شکر ہے تم لوگ جاہل ہو, ورنہ سارے کے سارے وہاں بڑے بن جاتے تم لوگ. دیکھیے, اور لوگ نعرہ تکبیر بند کر رہے ہیں, اپنے کو جاہل ہونے پر خدا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ دیکھیے, یہ ہے اندھی تقلید جس کے سبب بدعت جنم لیتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد, کوئی دینی بات آئے تو سب تحقیق کریں, پوچھیں کس کی حقیقت کہاں تک ہے, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے.
اسی طریقے سے ایک چیز جس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض سنت کے پیروکار حضرات بھی اس کے اندر بعض علاقوں میں ملوث ہیں، بعض شہر کے اندر ہم نے دیکھا حتیٰ کہ اہل حدیث لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں، وہ یہ کیا ہے؟ شعبان کی 15ویں شب کو قبر کی زیارت کے لیے اجتماعی طور پر جانا۔ سال بھر کبھی توفیق نہیں ہوگی قبر کی زیارت کے لیے، لیکن شعبان کی 15ویں شب کو ضرور جائیں گے، حالانکہ اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے۔ جو ترمذی شریف میں یہ روایت ہے وہ روایت سخت اور سخت ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ تو نہیں بیان کیا آپ نے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس سے پہلے جو حدیث ہے اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ کیا کہا کہ امام سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، اور امام ترمذی نے کیا کہا اس حدیث کے بارے میں، اسے آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قطعاً اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس رات کو آپ قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ لیکن میری باتوں کا غلط مفہوم نہ سمجھیں، قبر کی زیارت بہت اہم چیز ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں سنت مؤکدہ ہے۔ ہر انسان کو ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں، 1 مہینے میں قبر کی زیارت کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل نرم ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت یاد آتی۔ یہ انسان وہاں جا کر کے سوچے گا کہ آج تک کسی کو نہیں دیکھا گیا کہ یہاں سے آ کر کے وہ واپس گیا ہو۔ کہ کسی کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کسی کو نہیں دیکھا۔ جوان بھی وہاں پر آئے ہیں، بچے بھی آئے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سارے کے سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف بوڑھے ہی لوگ وہاں پر آئیں گے، ہر قسم کے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں۔ اس لیے سنت ہے جو آج چھوٹی ہوئی ہے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے زور القبور، قبر کی زیارت کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ تو یہ سنت ہے، صرف شعبان کے مہینے میں نہیں، لیکن قبر کی زیارت ہو، مزارات کی زیارت نہ ہو۔ وہاں جا کر کسی کو قبر اور آخرت نہیں یاد آتی، اس لیے کہ وہ تو ماشاءاللہ اتنا خوشبودار رہتا ہے، اتنا خوبصورت رہتا ہے کہ وہاں انسان اپنے گھر کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہاں قبر و آخرت کیا یاد کرے گا؟ قبرستان کی زیارت، قبرستان کی زیارت کی جائے، ویران۔ اسی لیے قبرستان کو کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں فارسی میں؟ شہر خاموشاں کہتے ہیں۔ وہاں شور شار، وہاں قوالی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے، وہاں سے خوشبو نہیں آتی ہے، خاموش ہے، کوئی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ پکاریے، چیخیے، چلائیے، کوئی جواب دینے والا وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ جھوٹے موٹے جو قصے سنائے جاتے ہیں، فلاں بزرگ گئے، آواز لایا تو اتنے مردے اٹھ کر کے جواب دیا، ان کی قصوں اور افسانوں کے علاوہ ان کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ ورنہ آپ جا کر آواز دکھا کے دیکھیے، لگا کے دیکھیے، کوئی آپ کا جواب دیتا ہے؟ تو ایسی سنت ہے جو آج چھوٹی ہوئی ہے، اس کی جگہ ایک بدعت نے لے لی کہ آپ نے صرف شعبان میں قبر کی زیارت کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ اس مہینے کی ایک بدعت اور ہے کہ 15 تاریخ کو خاص کر لینا روزے کے لیے اور 15ویں رات کو خاص کر لینا عبادت کے لیے۔ آپ کثرت سے روزہ رکھیے، ایام بیت کا 13، 14، 15 کو رکھیے، لیکن 15ویں تاریخ کو خاص کر کے عبادت کرنا، اس سلسلے میں جو روایت سنن ابن ماجہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ علماء کے نزدیک سخت ضعیف اور موضوع ہے۔ سخت ضعیف اور موضوع ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں ہے، آپ کا وہ فرمان نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کے اس کے مطابق عمل رہا ہے، اور نہ خیر القرون میں اس کی کوئی اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ تو یہ مختصر طور پر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان دونوں مہینوں کی اصلی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم نے رکھی، اور ان کی بدعتی حیثیت کیا ہے وہ بھی ہم نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کے یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو گناہوں کو معاف کرے، ہمیں اور آپ کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور بدعت سے ہمیں اور آپ کو روکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔